خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اگلی بات یہ ہے، شریعت محترمہ نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم عید کے اندر خوشی کا اظہار کریں۔ توجہ کیجئے کہ عید کے دن کیا کریں؟ خوشی کا اظہار کریں۔ اب خوشی کا اظہار کیسا ہے اور کس کے لیے ہے؟ خوشی تو کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، کیسی کرنی ہے؟ آج ہماری خوشی ہم جو سمجھتے ہیں، جو عید کا مفہوم ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے پہن لینا، ٹیشن میشن بنا لینا، لو جی، اور پھر گھر میں سویاں حلوے پکانا، کھانا کھلانا دوست احباب کو، یہ عید ہے۔ یہ جو کچھ میں نے باتیں کی منع کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے یہ ہیں۔ اب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو عید کا مفہوم سمجھا کر گئے کہ عید کس کی ہے۔ کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے گا، بہت خوبصورت حدیث فرمائے، العید لمن خاف الوعید لا لمن لبس الجدید۔ عید نام نئے کپڑے پہننے کا نہیں ہے، عید نام ہے ڈرانے، جس رب نے آپ کو ڈرایا ہے اس کے ڈرانے سے جو ڈر گئے وہ آج عید، اس کی عید ہے۔ آج اس کی عید ہے جس کو اللہ نے ڈرایا ہے اور وہ ڈر گیا، اور وہ یہ بات سمجھ گیا کہ واقعی اللہ نے مجھے جو قرآن پاک کے اندر رمضان المبارک کے مقاصد بتائے، میں ان مقاصد کی اصل معنی میں تکمیل کرنے والا ہوں۔ کیا مقصد رمضان المبارک کا دیا؟ لعلکم تتقون، اللہ آپ کے میرے دلوں میں اپنی ذات کا خوف بھرنا چاہتے ہیں، خوف ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ خوف مجھ آپ کو نصیب ہو گیا تو میری آپ کی عید ہے، اگر یہ خوف مجھے آپ کو نصیب نہیں ہوا پھر ہماری عید کا دن تو ہے پر میری عید نہیں ہے۔ میں اللہ کے ڈرانے سے ڈرا نہیں، میں تو نئے کپڑوں کے چکروں میں رہا۔ دیکھیں نا، ہم عید کی تیاریاں رمضان مبارک سے بھی پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم عید کی تیاریاں، میں خود، پر گھر والے کہتے ہیں بھائی آپ کپڑے پہلے لے کے بچوں کو دیں، آخر میں پھر سلتے نہیں ہے، مسئلہ ہوتا ہے۔ میں خود رمضان سے پہلے بچوں کے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں، ہم نے ساری تیاری عید کی ہم نے خود عید سے رمضان سے پہلے کی ہے۔ رمضان میں کوئی خرید و فروخت نہیں کی، کوئی بازار کی طرف منہ بھی نہیں کرنے دیا کسی کو۔ اب کیوں؟ اس لیے ہم عید کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بنانے کا اہتمام نہیں ہو رہا، اپنی ذات پہ محنت نہیں ہو رہی ہے، ظاہر پہ محنت ہو رہی ہے، باطن ویسے کا ویسا ادھورا پڑا ہوا ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں۔ اور کہا کہ جا رہا ہے بھائی اپنے باطن کو بھی بناؤ۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔